ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وآلنا وأولانا وشفيعنا وشفيع أمتنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وحبيبنا وحبيب ربنا سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وفي مقام آخر وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. تمامی حضرات بصد عزت و احترام سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ قدس میں جم جم کر اپنی محبت و عقیدت کا اظہار کریں. کوئی زبان خاموش نہ رہے. محبت اور عقیدت کے ساتھ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وأصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین
الطيبين وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين۔ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اس کے پیارے محبوب علیہ تحیت و ثنا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ قدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد اس مالک کائنات کا، خالق ارض و سما کا کروڑ ہا احسان عظیم کہ جس نے اپنے کمزور، عاجز اور ناتواں بندوں کو اپنے مقدس و معطر طیب و طاہر گھر میں آنے کی توفیق بخشی۔ دعا ہے اس رب جلی کی بارگاہ میں کہ مالک کائنات، خالق ارض و سما ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہمارا اس کے بعد طیب و طاہر گھر میں آنا ہمارے گناہوں کا کفارہ بنائے۔ اللہ جل شانہ نے اپنے مقدس و معطر طیب و طاہر کلام کے اندر ارشاد فرمایا، هو الذی خلق لکم، کہ اس اللہ کی شان یہ ہے کہ جس نے جو کچھ بھی تخلیق کیا، ما فی الارض جمیعا، زمین کے اندر جو اس نے تخلیق کیا وہ سارے کا سارا انسان کے لیے۔ اللہ نے کائنات میں جو زمین کی یہ جو فرش زمین کا بچھایا، اس زمین میں جو کچھ بھی تخلیق کیا، قرآن کہتا ہے وہ سارے کا سارا انسان کے لیے ہے۔ انسان کائنات میں اشرف المخلوقات ہے۔ انسان کو اللہ نے وہ مرتبہ، وہ مقام عطا فرمایا، انسان کو اتنا طاقتور، اتنا ہمت والا بنایا کہ بڑے سے بڑا جہاز بنایا، لیکن بنانے کے بعد اس کا اختیار انسان کو دے دیا۔ من و تن سامان لے کر سمندروں کے اندر، آسمان کی بلندیوں کے اندر، ہر ایک چیز کو اللہ پاک نے اختیار انسان کو دے دیا۔ وہ انسان اشرف المخلوق بنایا۔ کائنات کے اندر، زمین کے اندر، آسمان کے اندر جو کچھ بھی اس رب کریم نے بنایا وہ سارے کا سارا انسان کے لیے بنایا، اور انسان کو اپنی بندگی کے لیے بنایا۔ سارا کچھ انسان کے لیے بنایا۔ طرح طرح کی انواع و اقسام کی جنسیں پیدا کی، فروٹ پیدا کیے، کھانے پینے کی چیزیں پیدا کی، وہ ساری کی ساری چیزیں پیدا کی انسان کے لیے۔ اور انسان کو اللہ کریم نے پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے۔ اور بندگی انسان کو اللہ کا قرب عطا کرتی ہے، عبادت انسان کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے، اللہ کے قرب میں خاص لوگوں میں شامل کر دیتی ہے۔ اب عبادت کا کنسپٹ ہمارے یہاں یہ ہے کہ جو بندہ نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، جو روزہ رکھتا ہے وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، جو اپنے مال سے زکات دیتا ہے وہ اللہ کی بندگی کا حق ادا کرتا ہے، اور جو بندہ استطاعت کے ساتھ حج بیت اللہ کی زیارت کے لیے جاتا ہے وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ لیکن در حقیقت اللہ پاک کا اور اس کے رسول کا حکم ماننا عبادت ہے۔ اللہ اور
रसूल का हुक्म बजा लाना, अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म मान लेना इबादत है। अब कोई बंदा सुबह 8 बजे उठे और कहे कि मैं फजर की नमाज अदा करता हूं, तो वो अदा कर सकता नहीं, क्योंकि फजर का टाइम है, उस टाइम के अंदर वो नमाज अदा करेगा तो रब की बंदगी का हक अदा करेगा। अब कोई बंदा शाम को जोर की नमाज पढ़ने की कोशिश करे तो वो जोर की नमाज अदा कर सकता नहीं, क्यों? जोर का नमाज का जो टाइम है वो गुजर गया, अब वो उसके टाइम के अंदर जोर की पाबंदी नहीं कर सकता, जोर की नमाज अदा नहीं कर सकता। तो गोया पता ये चला अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म मानना इबादत है, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म को बजा लाने का नाम इबादत है। अब बंदा वही कामयाब होगा जो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म को बजा लाए, अल्लाह और उसके रसूल को हुक्म को बजा लाएगा, वो बंदा कामयाब हो जाएगा। लेकिन हमारा दीन इबादत में इतना कमाल रखता है और हमारा रब देने में इतना बेमिसाल है। अगर कोई बंदा मस्जिद के अंदर बैठकर कुरान पढ़े तब भी अल्लाह सवाब देता है, और अगर कोई बंदा रिज़्क़ हलाल की तलाश में अपने बच्चों का हलाल रिज़्क तलाश करके उनको हलाल रिज़्क खिलाए, अल्लाह उसको भी सवाब अता करता है। जो मस्जिद में बैठकर अल्लाह की इबादत करता है, अल्लाह उससे भी सवाब अता करता है, और जो सुबह निकलता है शाम को हलाल तैयब होता है रिज़्क अल्लाह की बारगाह में कमाकर अपने बंदों को बच्चों को खिलाता है, दीन इस्लाम उसे भी सवाब अता करता है। और हमारा दीन, अगर कोई बंदा मस्जिद में बैठकर कुरान पाक की तिलावत करता है, अल्लाह उसे भी सवाब अता करता है। और अगर कोई बंदा राह चलते हुए रास्ते में से किसी पत्थर को उठाकर, किसी कांटे को उठाकर साइड में रख दे, मालिक उसे भी सवाब अता करता है, मालिक उसे भी सवाब अता करता है। ये दीन मोहम्मदी का इजाज है, ये दीन मोहम्मदी का करम है। जो बंदा अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म को बजा लाता है, मालिक उसको अपना कुर्ब अता कर देता है। सुभान अल्लाह। इंसान को पैदा किया बंदगी के लिए और हर एक चीज पैदा कर दी इंसान के लिए, लेकिन इंसान कायनात की हर एक चीज इस्तेमाल करता है, अनवाउ अक़साम के खाने खाता है, अनवाउ अक़साम के लिबास तब्दील करता है, लेकिन जिस चीज के लिए उसे बनाया गया उससे दूर जाता है, उससे दूर जाता है। सहाबा किराम का मामूल ये था कि जब उनको कोई फारिग वक्त मिलता वो मुसल्ला बिछा लेते, अल्लाह की बारगाह में जो है वो नवाफिल अदा करते, उसको राजी करने की कोशिश करते। और हमारा जब फारिग टाइम होता है हम अपना मोबाइल निकाल लेते हैं, तरह तरह की नाजेबा वीडियो देखते हैं, दुनिया के उमूर में खो जाते हैं, लेकिन उस फारिग टाइम को अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म मानने के ताबे नहीं, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के ताबे उस वक्त को गुजारने की कोशिश नहीं करते। हजरत अब्दुल्ला बिन अबी बकर, हजरत अबू बकर सिद्दीक के साहबजादे, आप कहते हैं मुसलमान अपनी किस्मत पे नाज़ा हो जाया कर कि तुझे तो रब की बारगाह में जाने के लिए इजाजत की भी जरूरत नहीं पड़ती। अगर तेरा दिल चाहे, जब चाहे रब के साथ कलाम करना चाहे तो तू कर सकता है, वुज़ू करे, मसल्ला बिछाए, 2 रकअत नफल उसकी बारगाह में नियत करके खड़ा हो जाए, मालिक से गुफ्तगू का आगाज हो जाता है, मालिक से गुफ्तगू का आगाज हो जाता है। गोया इंसान अपनी तख्लीक को भूल गया, कायनात में जो चीजें बनाई गई वो सारी की सारी उसके इस्तेमाल के लिए बनाई गई, लेकिन इंसान को बनाया रब ने अपनी बंदगी के लिए, और इंसान उस बंदगी के रास्ते को भूल गया, उस बंदगी को बजा लाने का टाइम उसके पास नहीं है। आज जब हैया अला सलाह, हैया अल फलाह की निदा दी जाती है, वो अपने मोबाइल में मगन होता है, वो होटलों पर बैठकर ताश खेलता है, वो अनवाउ अक़साम के खेल खेलता है, लेकिन फलाह की तरफ नहीं आता, भलाई की तरफ नहीं आता। एक वक्त ऐसा आता है कि उसका सांस रुक जाता है और वो अल्लाह के हुजूर हाजिर हो जाता है, फिर वो चाहता है कि मैं दुनिया में वापस जाऊं और एक लम्हा भी अल्लाह की बंदगी से गाफिल नहीं होगा, लेकिन तब मौका निकल जाता है, दारुल अमल से दारुल
انسان کے ذمے لازم ہے کہ وہ اللہ کریم کی بندگی کا حق ادا کرے، اپنی بندگی کا حق ادا کرے۔ کیوں؟ انسان جب کمال پر پہنچ جاتا ہے، آقا کریم کے پیارے صحابی حضرت ربیہ ہر روز سرکار کو وضو کراتے ہیں تہجد کے وقت، نماز کے لیے، تہجد کی نماز کے لیے وضو کراتے ہیں، ہر تہجد کے وقت وضو کراتے ہیں۔ ایک دن سید عالم نور مجسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وضو کرتے کرتے ارشاد فرمایا، سال ربیہ، اے ربیہ مانگ، اتنے دنوں سے وضو کرا رہا ہے، آج کچھ مانگ لے، آج دریائے رحمت جوش میں ہے، مانگ لے۔ اب جو دینے والا ہے وہ سید الانبیاء ہے، جو لینے والا ہے وہ صحابی رسول ہے۔ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ مانگ لوں؟ ارشاد فرمایا ربیہ مانگ۔ اللہ کے محبوب سے ربیہ نے مانگا کہ مجھے جنت چاہیے، مجھے جنت چاہیے، اکتفا نہیں کیا، رکا نہیں، کہا جنت میں وہ مکان چاہیے جو آپ کے پڑوس میں ہو، مکان وہ چاہیے جو آپ کے پڑوس میں ہو۔ اب دینے والا بھی کمال ہے اور لینے والا بھی کمال ہے۔ آپ چاہیے تو یہ تھا، اللہ کا محبوب ارشاد فرماتے جنت کا فیصلہ تو تب ہوگا جب تو قبر میں جائے گا، لیکن اللہ کے محبوب کو معلوم تھا ربیہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو بجا لاتا ہے، فرمایا ربیہ دیا تجھے جنت میں پڑوس اپنا، لیکن ربیہ ایک کام کرنا۔ حضرت ربیہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا کام کرنا ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا سجدوں کی کثرت کرنا، سجدوں کی کثرت کرنا، اپنی جبین نیاز اس رب جلی کی بارگاہ میں جھکاتے رہنا، اس رب کے حکم کو بجا لاتے رہنا، اس رب کا حکم مانتے رہنا۔ جب تو اس اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مانتا رہے گا، رب تجھ سے راضی ہو جائے گا، رب تجھ سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ماننے کا نام عبادت ہے۔ اللہ کے محبوب سے صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ عبادت میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ سب سے افضل عمل نماز ہے، سب سے افضل عمل نماز ہے۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ عبادت میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ اللہ کے محبوب نے مسکرا کر ارشاد فرمایا میرے صحابہ نماز ہے۔ تیسری مرتبہ عرضی پیش کی یا رسول اللہ عبادت میں سب سے افضل ترین کام کیا ہے؟ اللہ کے محبوب نے مسکرا کر پھر ارشاد فرمایا میرے صحابہ نماز ہے۔ گویا نماز کی تاکید و تلقین کرنے کا اعلان کیا اور دعویٰ یہ کیا کہ جو نماز قائم کرے گا بدلے میں اللہ اس سے راضی ہو جائے گا، رب اس سے راضی ہو جائے گا۔ اور صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے اللہ کے محبوب نے صحابہ کرام سے عرض کی اے میرے صحابہ اگر کوئی مہمان بہت اچھا ہو، میزبان بہت اچھا ہو اور اس کے ہاں کوئی مہمان جائے تو وہ مہمان کی توازو کیسے کرے؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ جتنے ظرف کا اور جتنے کمال کا مالک وہ میزبان ہوگا اتنا ہی اچھی وہ خاطر توازو کرے گا، اتنا ہی اچھا اس کا سلوک ہوگا۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا پھر اپنے بختوں پہ نازا ہو جاؤ نا، تم مسجد میں خرامہ خرامہ چلتے ہوئے جب جاتے ہو تمہارا دایاں قدم اٹھتا ہے، اللہ ایک درجہ تمہارا بلند کرتا ہے، تمہارا بایاں قدم اٹھتا ہے، اللہ تمہارا ایک گناہ معاف کرتا ہے۔ جب اس تم مہمان کی بارگاہ میں جاتے ہو نماز ادا کرتے ہو مالک تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک صحابی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، ابھی کے ابھی فیصلہ سنا دیجئے، ابھی کے ابھی حد قائم کر دیجئے،
میں چاہتا ہوں کہ مجھے دنیا میں اس کا معاوضہ ادا کر دو، میں اللہ کی بارگاہ میں رسوا نہ ہوں۔ وہ بار بار کہتا رہا، اتنی دیر میں عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ حضرت بلال نے اقامت کہی، سید الانبیاء نے عصر کی نماز کی امامت فرمائی، صحابہ کرام نے اقتداء میں نماز پڑھی، اس سائل نے بھی نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد سرکار نے دعا فرمائی، دعا کے بعد صحابہ کرام نے مصافحہ کیا، وہ بندہ پھر کھڑا ہو گیا، عرض کی یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھ پر ہاتھ لگا دیجئے، مجھے اس دنیا میں معافی چاہیے۔ اللہ کے محبوب نے مسکرا کر کہا، تو نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی ہے؟ تو نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ پڑھی ہے۔ کہا اگر عصر کی نماز ہمارے ساتھ پڑھی ہے تو گھبرانا، رب نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اور بندہ جب قیام کی حالت میں کھڑا ہوتا ہے، تکبیر تحریمہ کہتا ہے، اللہ جانتے ہوئے حکمتوں والا رب ہو، عزتوں رفتوں شانوں والا رب، گٹھڑی گناہوں کی فرشتوں سے کہتا ہے اس کے سر پر رکھ دو، جتنے بھی اس کے گناہ ہیں سارے کے سارے ایک گٹھڑی میں گاڑ کر اس قیام کرنے والے نمازی کے سر پہ رکھ دو۔ جب نمازی کے سر پہ رکھے جاتے ہیں گناہ، وہ رکوع کی حالت میں جاتا ہے گناہ گر جاتے ہیں، رکوع کی حالت میں جاتا ہے گناہ گر جاتے ہیں۔ گویا کہ رب اعلان کر رہا ہے، اے میرے بندے میری بارگاہ میں اپنی جبین نیاز آ کر جھکانا تیرا کام ہے، تیرے سارے بگڑے ہوئے کام بنانا میں رب جلی کا کام۔ نماز عبادت میں سب سے افضل ترین عمل ہے، اور جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر اور فکر میں لگ جاتا ہے پھر اسے کوئی فکر کی ضرورت نہیں رہتی۔ اللہ خود اپنے بندے کی فکر کرتا ہے، اللہ خود اس کے بگڑے سارے کام سنوارتا ہے۔ امام غزالی نے مکاشفۃ القلوب میں ایک واقعہ نقل کیا، آپ کہتے ہیں کہ جب حضرت نوح حضرت آدم کے بیٹے جن کو ثانی آدم بھی کہا جاتا ہے، حضرت آدم کے بیٹے حضرت نوح نے لوگوں کو تبلیغ کی، لوگ اسلام کی طرف نہ آئے، اللہ نے کہا کہ میں ان پر عذاب نازل کروں گا، دریا کا پانی ڈالوں گا، سمندر کا پانی ڈالوں گا، گویا پانی کا سیلاب ان کے اوپر لاؤں گا۔ حضرت نوح گھومتے گھومتے جنگل میں گئے، ایک نابینا عورت ایک کچی جھوپڑی بنا کر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر رہی ہے۔ نابینا عورت کیا کر رہی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر رہی ہے۔ حضرت نوح نے کہا اللہ اپنے بندوں سے ناراض ہو گیا ہے، اللہ پانی کا جو ہے وہ سیلاب لے کر آئے گا، پانی کا عذاب دے گا، جس دن ابھی میں کشتی بنا رہا ہوں، جس دن حکم ہوگا میں تجھے اپنی کشتی میں بٹھا لوں گا، تو تیار رہنا۔ بڑھیا نے کہا اللہ کے نبی میں حاضر ہوں۔ کشتی تیار ہو گئی، پانی کا بہاؤ آیا، حضرت آدم کے بیٹے حضرت نوح دانستہ طور پر یاد نہ رہا کہ اس بڑھیا کو بھی بٹھانا ہے، گویا کہ رب نے اپنے ذکر کی عظمت کا پتہ دینا۔ بڑھیا مقام جودی پر جب کشتی ٹھہر گئی، حضرت نوح کے دل میں خیال آیا کہ میں نے تو اس بڑھیا کو بٹھایا ہی نہیں، آج چاہتا ہوں جا کر اس کی خبر گیری کرتا ہوں۔ جب حضرت نوح علیہ السلام گئے اور اس بڑھیا کو جا کر دیکھا تو اپنی جھوپڑی میں بیٹھی اللہ کا ذکر کر رہی ہے، اللہ کا ذکر کر رہی ہے۔ حضرت نوح نے سلام کیا تو بڑھیا نے کیا کہا؟ کہتی ہے اللہ کا عذاب آ گیا، مجھے کشتی میں بٹھانے کے لیے آئے۔ حضرت نوح نے کہا عذاب تو کب کا آیا، گزر گیا، تجھے خبر نہ ہوئی؟ اس نے کہا میں اللہ کے ذکر میں اتنی مشغول تھی، مجھے نہیں پتا کب طوفان آیا، کب پانی آیا، کس کو بہا لے گئے۔ گویا رب اپنے ذکر کی فضیلت، اپنے ذکر کی حکمت لوگوں پر عطا کرنا چاہتا تھا کہ جو بندہ میرے ذکر اور فکر میں لگ جاتا ہے اس کے سارے معاملات میں اپنے ذمہ لے لیتا ہوں، پھر وہ طوفان بھی آئے تو
کو بھی پانی ریزا ریزا نہیں کرتا بلکہ رب اس کی چوپڑی کو بھی محفوظ رکھتا ہے, ذکر کرنے والے بندے کو بھی محفوظ رکھتا ہے. تو گویا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا, کائنات میں جو کچھ بھی ہے, جو بھی بنایا گیا ہے, وہ سارے کا سارا انسان کے لیے بنایا گیا ہے. اور وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, اور انسانوں اور جنوں کو رب نے اس لیے تخلیق کیا کہ وہ میری بندگی کریں, وہ میری بندگی کریں, میری عبادت کریں. اور جب بندہ اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے, حاضر ہو کر نماز ادا کرتا ہے, رکوع و سجود کرتا ہے, تسبیح و تحلیل کرتا ہے, رب کو راضی کر لیتا ہے, اس مسجد میں جب وہ اللہ کو راضی کرتا ہے, نماز ادا کرتا ہے, اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا جس نے نماز ادا کی رب اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے, رب اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. جب بندہ اللہ کے محبوب حضرت عزیر کے ساتھ جو ہے وہ خرامہ خرامہ مسجد کی طرف آ رہے ہیں, سرکار کی چال تو پہلے ہی ذرا دھیمی ہے, آہستہ چلتے ہیں, آہستہ آہستہ قدم اٹھا کر مسجد نبوی کی طرف جا رہے ہیں. حضرت صحابی کہتے ہیں کہ آج تو چال اور ہی کریمانہ ہو گئی ہے, دل میں خیال ہے کہ میں اللہ کے محبوب سے, اللہ کا محبوب مجھے بتا دے, اجازت نہیں ہے نا پوچھنے کی, دل نہیں کرتا کہ سرکار سے پوچھوں کہ کیوں دھیمے چل رہے ہیں. جب مسجد نبوی کا دروازہ آیا تو ید اللہ والے ہاتھوں والے محبوب نے رخ پھیرا, کہا تو سوچ رہا ہے کہ آج قدم بہت ہلکے ہیں, بہت دھیمے ہیں. وہ جو دلوں کے راز جانتا ہے, لوگ آج کہتے ہیں اسے دیوار کے پیچھے کا علم نہیں. صحابی ساتھ چل رہا ہے اور دل میں یہ خیال ہے کہ محبوب میرے سوال کا جواب دے, اور محبوب نے رخ انور پھیرا اور کہا کہ تو سوچ رہا ہے کہ آج قدم کیوں دھیمے ہیں, کیوں خرامہ خرامہ چل رہے ہیں. اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ وضو کر کے نماز کے لیے اللہ کے گھر کی طرف آتا ہے, ہر قدم کے بدلے اللہ اس کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے, ہر الٹے قدم کے بدلے اللہ اس کے گناہ معاف کرتا ہے. اس لیے میں خرامہ خرامہ چلتے ہوئے مسجد میں آ رہا ہوں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ جتنے آہستہ قدم میں اٹھاؤں رب اتنے ہی میرے درجے بلند کر, رب اتنے ہی میرے گناہ معاف کر دے. گویا اللہ کے نبیوں کے تو گناہ ہوتے ہی نہیں, وہ تو غلطیوں سے پاک ہیں, وہ ہیں جنتی, لائق تحسین لوگ ہیں. وہ گنہگار تو ہم ہیں کہ جنہیں وقت ہی نہیں ملتا کہ اللہ کے حکم کو بجا لیں, اللہ کے حکم کی تابعداری کر لیں. عبادت میں افضل ترین عمل نماز ہے, لیکن نماز بھی عبادت کا رکن ہے, لیکن در حقیقت عبادت وہ عبادت ہے کہ اللہ کا حکم بھی ماننا چاہے, اس کے رسول کی اطاعت بھی کی جائے. جن باتوں سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے ان باتوں سے رک جائے, جن باتوں کا آپ نے حکم دیا ہے ان کو دامن میں ڈال کر جھولی میں ڈال. اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ میرا ذکر اور فکر کرو, اللہ نے کہا میرا ذکر اور فکر کرو, میری عبادت کرو, میری بندگی کرو. جب بندہ مسجد میں آئے اپنے سارے گناہ معاف کرا لے اور مسجد سے نکلتے ہی جھوٹ بولنا شروع کر دے تو اس نے کون سی بندگی کا حق ادا ہے, کیسی بندگی اس نے ادا کی. ایک دوسرے پہ بہتان لگانا شروع کر دے, کیسی بندگی ادا کی. نماز نے اسے کیا درس دیا, کون سا سبق اس کو نماز نے دیا. نماز تو برائی سے دور کرتی ہے, نماز تو قرب الہی کا سبب بنتی ہے, نماز تو اللہ کے پاس خاص لوگوں میں شامل کرتی ہے. گویا جس نے نماز پڑھی اور جھوٹ بولنا نہ چھوڑا اس نے نماز ادا نہیں کی. جس نے نماز پڑھی اور کم تولنا نہ چھوڑا اس نے نماز کا حق ادا نہیں کیا. جس نے نماز پڑھی اور دوسرے کا حق غصب کر گیا اس نے نماز نہیں ادا کی. کیوں؟ وہ غاصب ہو گیا ہے. اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا جس نے ایک بالشت, اتنی بالشت ہے بھائی, ایک بالشت جس کو آپ اپنی زبان میں ایک گٹھ کہتے ہیں,
ایک بالشت جس نے کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کیا اللہ اسے آخری زمین کے اندر ڈال دے گا۔ نماز نے تجھے کیا دیا؟ جو کسی کا حق کھا جائے اور نماز بھی پڑھتا ہے، یہ معاملات اللہ کو پسند نہیں ہے۔ حکم ماننے کا، اللہ کا حکم ماننا عبادت ہے، نماز پڑھنا افضل کام ہے، لیکن در حقیقت اللہ کا حکم ماننا عبادت ہے، اس کے رسول کی اطاعت کرنا عبادت ہے۔ اور کائنات کی ہر چیز لٹتی ہے تو لٹ جائے، لیکن اللہ کے حکم کی عدولی نہ ہو، اس کے رسول کی بارگاہ میں بندہ شرمندہ نہ ہو، یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے۔ سارا دن انسان ہوٹلوں کی زینت بنا رہے اور کہے کہ میں اللہ کی بندگی کرتا، سارا دن دنیا کے کھیل تماشے میں لگا رہے اور کہے کہ رب مجھ سے راضی ہے، سارا دن ساری رات اللہ کی نافرمانی میں گزر جائے اور کہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے۔ اللہ تو ہندوؤں کو بھی بے مثال عطا کر رہا ہے، یہودیوں کو بھی دے رہا ہے، عیسائیوں کو بھی دے رہا ہے، وہ رب ہر ایک کو دے رہا ہے، لیکن اس نے تقاضائے بندگی دیا ہے، تمہیں غلط اور صحیح راستہ دیا ہے کہ تم کون سے راستے سے آ کر اس رب کو راضی کر لیتے، غلط راستہ اختیار کرتے ہو یا سیدھا راستہ اختیار کرتے ہو۔ اگر سیدھا راستہ اختیار کیا رب راضی ہو جائے گا، دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اگر غلط راستہ جو ہے اختیار کر لیا، نہ رب راضی ہوگا نہ دنیا اچھی رہے گی۔ ہر روز دعا مانگتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہ میری دنیا بھی اچھی کر دے، میری آخرت بھی اچھی کر دے، مجھے عذاب نار سے بچا لے۔ یہ دعائیں مانگنے کا ہر کچھ وقت ادا ہوگا جب تو اللہ کے حکم کو مان کر اللہ جانے گا، اللہ کو اللہ دار حقیقت مان لے۔ آج تو دار عمل میں ہے، جب منو مٹی کے اندر چلا جائے گا پکارتا رہے گا تو ہی تیری پکار نہیں سنے، تب تیری ساری پکاریں رائے گا جائیں گی۔ اس لیے آج اللہ نے کائنات کے اندر جو کچھ بھی بنایا ہے، زمین کے اندر، آسمان کے اندر، اختیار انسان کو دیا ہے، کھانے کی چیزیں دی ہیں، پہننے کے لیے لباس دیا ہے، بڑے بڑے جہازوں کی نگرانی انسان کر رہا ہے، بڑے بڑے سائنسدان جو ہیں، بڑے جو ہے وہ کر رہے ہیں، جو ٹیکنالوجی کے معاہدے کر رہے ہیں اور تجربے کر رہے ہیں، لیکن اختیار پھر بھی انسان کے پاس، سارے کے سارے اختیار انسان کو دیے، اور انسان سے کیا مانگا کہ میری بندگی کر، میری تابعداری کر۔ دعا ہے اس رب جلی کی بارگاہ میں کہ مالک کائنات، خالق ارض و سما، ہمیں اللہ کو اللہ مان کر اس کی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نماز پڑھ کر جتنے بھی کام برے ہیں ان سب سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا